پریس کلب کے اور ہمارے میڈیا سے جو نمائندے یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو میں آج یہاں محمد امجد جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں 3 مختلف عہدوں پر فائز تھا، جس میں سینٹرل ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن، فوکل پرسن ٹو چیئرمین آن ٹریڈ یونینز اور ممبر سینٹرل کور کمیٹی، میں ان تینوں عہدوں سے پوزیشن سے آج یہاں آپ سب کے سامنے دستبردار ہونے کا باقاعدہ اعلان کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں کسی سیاسی جماعت میں جانے کے لیے یا کسی سیاسی عہدے کے لیے یا کسی پوزیشن کے لیے میں نے یہ فیصلہ ہرگز نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی جیسا کہ آج سے 20 سال پہلے ہم نے اسلام آباد کے رہائشیوں کے لیے ایک بہتری کا سفر شروع کیا تھا، شہر اور دیہی علاقوں میں لوگوں کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے، ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے، ان کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ہم نے بے پناہ ترقیاتی اور سوشل سروس کے کام کیے، لیکن یہ تمام کام اس وقت تک آپ بہتر طریقے سے ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو کوئی بڑا پلیٹ فارم میسر نہ آ جائے۔ تو اس لیے پھر ہم نے ساتھ میں سیاست شروع کی، پی ایم ایل کیو جوائن کی 2002 میں، 2010 میں آل پاکستان مسلم لیگ جوائن کی، اور 1 فروری 2019 کو پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، اور سیاسی پارٹیوں سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ مالی اور نہ ہی کوئی دوسرا کوئی، اور نہ ہی میں اس لیے پارٹی چھوڑ رہا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ شاید کہ ہمارے کردار یا ہمارے کام میں کوئی ایسی بات ہے جس سے ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے یا جس سے ڈر کے ہم یہ کر رہے ہیں۔ اب بات ہم کرتے ہیں پی ٹی آئی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست جو بھی کرنی ہے وہ آپ کے عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کی کرنی ہے۔ اگر آپ کے کام اور آپ کے کردار سے ملک خطرے میں جاتا ہے یا ملک کی حفاظت جو ہے کرنے والے لوگ ان کو آپ ڈسکریج کرتے ہیں یا ان پر آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے حملے کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کا مقصد پاکستان میں اصول اور انصاف پسندی کی سیاست کو فروغ دینا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انصاف خود پارٹی کے اندر نہیں ہے، اصول خود پارٹی کے اندر نہیں ہے۔ چند ایک لوگ جو کہ چیئرمین کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، مفاد پرستوں کا وہ ٹولہ ہے، اور وہ اس کے تمام صحیح یا غلط کام میں ان کو اس لیے انکریج کرتے ہیں کہ ان کی پوزیشن قائم رہے اور وہ وہاں سے مفاد اٹھاتے رہیں۔ تو جب انسان درست بات کو درست نہیں کہتا یا چاپلوسوں کے بیچ میں گھر جاتا ہے تو وہ پھر ملک کے لیے یا قوم کے لیے وہ کام اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھ لیں 29 مئی کو کیا ہوا کہ کس طریقے سے 9 مئی کو کس طریقے سے پورے ملک میں طول و عرض میں ہنگامے ہوئے، دہشت گردی کی واقعات ہوئے، جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر، ٹی وی پشاور میں، ریڈیو پاکستان، بہت ساری جگہوں پہ،
اور تو اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں شرم آتی ہے ہمیں، ہم شرمندہ ہیں ان شہیدوں سے جن شہیدوں کی تصاویر پر ہم نے حملے کیے۔ ایم اے عالم، کرنل شیر، ہمیں افسوس ہے وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی، اس ملک کا نام روشن کیا، آج ہی ہمیں گالیاں دے رہے، پتھر مار رہے۔ اگر ہم افواج پاکستان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط اقدام کر رہی ہے یا ان کی مخالفت کرنی ہے یا انتشار پیدا کرنا ہے یا عوام اور افواج کے درمیان کنفرنٹریشن پیدا کرنی ہے، محاذرائی پیدا کرنی ہے، تو مجھے بتائیں کہ کل جب ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کی ضرورت پڑے گی تو کیا یہ چند ایک جو پٹھان اکٹھے ہو کے زماں پارک میں ایک شیلڈ بنا کے بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ جا کے سرحدوں پہ انڈیا کے ساتھ لڑیں گے؟ کیا یہ ہماری حفاظت کریں گے سرحدوں پہ؟ جن لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے، جو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرح دیوار سے لگا دیں گے کہ جہاں سے وہ گزرے لوگ ان کو پتھر ماریں یا ان پر ڈنڈے برسائیں، تو اس ملک کی حفاظت کون کرے گا؟ اور جہاں تک ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن کرا کر اس ملک میں ایک بہتر نظام لانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اقدامات سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو مین ایجنڈا وہ یہ ہے کہ کسی طرح دوبارہ ہم وزیر اعظم بن جائیں یا وفاقی حکومت آ جائے۔ 2 صوبوں کی حکومتیں قربان کر دیں اپنی انا کی خاطر۔ اگر وہ دونوں صوبائی حکومتیں چل رہی ہوتی، قومی اسمبلی سے باہر نکل گئے، اگر اسمبلی کے اندر ہی ہوتے، یہ جو 1.5 سال ہے، اگر ہم نے 3.5 سال حکومت کی ہے اسی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، تو کیا 1.5 سال میں جو دوسرے لوگ آئے ہیں ان کو موقع دے دیں، وہ اچھا کرے برا کرے، فیصلہ عوام کرے گا، ووٹ دے کے عوام ان کو بگا دے گی۔ لیکن اگر ہم سائفر دکھا دیں یا ہم سابقہ آرمی چیف کو بدنام کر دیں یا یہ کہہ دیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی غلط ہے، تو اگر یہ بیانیہ دے کہ آپ نے عوام کو اپنے ساتھ لگانا ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ عوام کی آزادی کی جنگ ہے یا پاکستان کی آزادی کی جنگ ہے، یہ اپنی ذات کی جنگ ہے، اپنی انا کی جنگ ہے۔ پچھلے 4 مہینے سے 12 میں نے چیئرمین صاحب کو میسج کیے، میں نے سیکرٹری جنرل کو میسج کیے، سیکرٹری جنرل سے 3 میٹنگ ہوئی ہیں، وہ پہلے یہاں پہ چیف آرگنائزر تھے، نیازی صاحب سے میٹنگیں ہوئی ہیں، میرے پاس پورا ریکارڈ ہے، میں نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ محاذرائی نہ کریں، یہ آپ جو نئی یوتھ ہے ان کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے ذہن بگاڑ رہے ہیں، یہ جو یوتھ ہے ان کو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف اکسا رہے ہیں۔ یہ سارے جو اقدام ہیں، کل کو جب یہ قوم کھڑی ہو جائے گی، آپس میں لڑ پڑے گی، خانہ جنگی ہو جائے گی، تمام سیاسی پارٹیاں آپس میں اگر ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں، افواج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف ہو جائے، بتائیں پھر کیا امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ کیا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور یہی باتیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، صرف 3-4 لوگ ہیں جنہوں نے چیئرمین کو گھیرا ڈال کے ہر روز اس کی بریفنگ کرتے ہیں، اس کو اکساتے ہیں، غلط فیصلے کراتے ہیں، اور وہ بندہ غلط فیصلے کرتا جا رہا ہے، یا تو قانون کا کچا ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن عقل مند ضرور ہے، مشورہ سب سے کرتا ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو میں ان کی ذات کی طرف نہیں جا رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی پالیسی ہے یا جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طرح سے وہ لوگوں کو آپس میں لڑانے کی اس وقت جدوجہد میں ہے، ہم لوگوں کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اور جو اس وقت ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کے لیے اور
सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के लिए लोगों की, आप ये देख लें कि आज तक कितने सियासी लीडर हैं जो गिरफ्तार भी हुए हैं। क्या कोई लोगों की शील्ड बनाकर अपने आप को महफूज करता है? नहीं करते। औरतों को शील्ड बनाया हुआ है, खवातीन को आगे खड़ा किया हुआ है। अब कितनी हमारी खवातीन जो है इस वक्त जेलों में और थानों में बंद है। यार, आप अपनी अना के लिए, अपनी सुकून के लिए, अपनी पोजीशन के लिए औरतों को आगे कर देते हैं, बंदों को आगे कर देते हैं। कितने लोग इसमें मुतासिर हो सके हैं, शहीद हो चुके हैं, फैमिलियां उजड़ चुकी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है, अगर गलत भी है, तो आप अपने आप को पेश कर दो, लेकिन अपनी आवाम को के ऊपर जुल्म ना होने दो, अपनी आवाम को गिरफ्तार होकर उस तशद्दुद का निशाना ना बनने दो, सड़कों पे तशद्दुद का निशाना ना बनने दो। इसलिए, और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मैंने तकरीबन 4 साल और 3 महीने पीटीआई में गुजारे हैं। जब मैं ज्वाइन किया तो उस वक्त भी इन्होंने मुझसे फंड लिया, दिसंबर में भी मैंने पैसे दिए। इनके लिए मैंने एक मीडिया सेंटर कायम किया 1.5 साल पहले। उस मीडिया सेंटर में सारा इक्विपमेंट, सब चीज मैंने बना के दी इनको। तकरीबन 3 करोड़ रुपए का मीडिया सेंटर मैंने बना के दिया। एक दफा भी चेयरमैन उस मीडिया सेंटर में नहीं आया। इनका जो फ्रंट मैन है अजहर मशवानी, वो जा के खान साहब को अपनी ही बातें करता रहा। फिर मैंने, जब ये लाहौर शिफ्ट हुआ, मैंने लाहौर शिफ्ट कर दिया। तो मैं कहने का मकसद ये है कि एहसास करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। और उस मीडिया सेंटर में आप कहेंगे कि पीटीआई में थे तो आप भी यही करते होंगे सोशल मीडिया में, लेकिन यह हकीकत है, हल्फिया बयान है कि जो मैंने 1.5 साल मीडिया सेंटर चलाया, लाइव ट्रांसमिशन भी वहीं से होती थी, वीडियो भी सारी वहीं प्रोड्यूस होती थी, सोशल मीडिया भी होता था, लेकिन मैंने कभी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या मुल्क के खिलाफ कोई सोशल मीडिया की एक्टिविटी वहां से नहीं करने दी। ये सारी सर्विसेज के बावजूद फिर भी वो चंद एक लोग जिनसे मशवरा करके इमरान खान साहब ने अपना भी मुस्तकबिल तारीख किया है, अपनी पार्टी का भी कर रहे हैं, और इन एक्टिविटीज से अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का सबब बनेंगे। तो इसलिए ये मेरा बेटा है, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई इस्लामाबाद का, ये बाकी ओहदेदार है, और मेरे जो इस्लामाबाद ग्रुप है जिसके चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी शफीक साहब हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे लोग पीटीआई में, वो पीटीआई से वो भी मेरे साथ ही छोड़ देंगे। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम इस्लामाबाद ग्रुप की तरफ से इस शहर की, इस मुल्क की और यहाँ के अवाम की खिदमत करेंगे, फलाही काम करेंगे। हम सेमिनार करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, हुकूमत को तजावीज़ देंगे, सियासी लोगों को बुलाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाए, ये जो महाजराई है इसको ख़त्म करें और इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। बहुत शुक्रिया।